صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ جی شیخ صاحب حیدرآباد داد بھی حیدرآباد والی لے دی ہو گئے مک گئی ٹھیک ہے جب میں اجنا پڑھیا تو میں مجرم آئے جنا بولے تھے اچھا جی پوری نظم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي نعوذ علیہ مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیئن جلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت دے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہیں عزیز محترم جناب وقار شیرازی صاحب عقیل میاں ہنی بیٹا اور وہ تمام احباب جو اس عزائی کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے عزیز عقیل کی خالہ کل مالک کی بارگاہ میں چلی گئی ہیں مالک ان کے درجات بلند فرمائے بادشاہ کے ایک ماتمی نے اپنی اماں کے لیے دعا کا کہا ہے مالک ان کی دعا قبول فرمائے جس مومن کی جو دعا پورے ملک میں میری ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے منت کر رہا ہوں جو بندے بول لیتے ہو آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس محترم ناظم ممبر سے لے کے آخری عزادار تک مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے کائنات کا اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے درود پر محمد و آل محمد اجازت ہے بڑی آسان اور سادہ سہل گفتگو عزیز محترم جناب قاضی وسیم صاحب قصیدے کی زبان میں کر رہے تھے میرے لیے ایک مشکل بنا دی محترم ناظم ممبر صاحب نے میں اپنے آپ میں یہ طے کیے بیٹھا تھا کہ چلو اس رنگ میں قاضی پڑھ رہا ہے میں بھی اسی رنگ میں نوکری دے لوں گا اب انہوں نے مجھے حیدرآباد کی بات یاد کروا کے ایک مشکل میں ڈال دیا کوشش کرتا ہوں 4 مصرے اگر آپ سرائکی زبان کے سن لیں تو قاضی صاحب جب قصیدہ پڑھ رہے تھے میری طبیعت مچل رہی تھی 4 مصرے پڑھنے کے لیے جس بات ساجدہ اگر اجازت ہو تو میں اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمی کمین بن گئے ہاتھ اچھے جی وہ نسلان جیون تیریاں آؤ ماتمی سرکار دے بسم اللہ اور ہوں اما واسطے دعا منگنا قبولیت کا ٹائم ہے مہربانی بیٹا جی آپ نے مجھے کراچی سنا ہے آپ نے مجھے ممبر پہ کہا ہے جی میں نے آپ کو کراچی سنا ہے ذرا یہاں کا مزاج بھی دیکھو ہمارے اپنے گھر والے بھی ہمیں بڑا اچھا سنتے ہیں اے ممبر مصطفیٰ دے وارث زواری شام کے لیے عمرے کے لیے دعائے خیر سید علی اصغر کاظمی مالک دعا قبول فرمائے اے ممبر مصطفیٰ دے وارث چوتھے مصرے سے فیصلہ کریں کہ بھی نظم پڑھیے کہ نہ پڑھیے ناراض نہیں ہونا تسا اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمی کمین بن گئے تیری عدالت کو 7 سلامن فدق دے خائن امین بن گئے آہا آہا او جو آخری حلالی کھڑا ہوا ہے جس کے اندر ہے علی وہ بولے حیدری شاباش شاباش جڑے پیچھے
پیچھے بہ گئے جی شیخ صاحب جی سلام ہے تمہیں جی جی وہ بڑی نوکریاں کیتے نے تواڈیاں کول اشرے بھی پڑے نے تواڈے کول نوکریاں بھی بڑیاں کیتیاں نے چوتھے مصرے تک میری مدد کر دیو اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمین بن گئے اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے تیرے نال ممبر حسین تے امام حسین دا سب تو نکا ذاکرہ تے وڈا براں تیرا تیرے نال ممبر تے وعدہ پہ کردا وے بندے اپنے منہ تے ہاتھ رکھن ہاتھ ہٹن تے بولیا جے نہیں تے مک گئی میں قلم بھی توڑ کے ٹر جاں گا اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے کمین بن گئے تیری عدالت کو سچ سلامن فدق دے خائن امیر بن گئے علی دے بابے رسول پالے تے او کو کافر ودا سڑے نئے جنہ دے بابیاں دا نام ہی ملدا خلیفۃ المسلمین نوکری جو جی نہیں بتا راضی ہے اچھا جی 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 تھا جی وہ پہ جی جوانی ہمارا تھوڑی کیا بات تھوڑے سنن دی کیا بات جی سلام ہے تمہوں تھوڑے بولن دی کیا بات میں بے سرا سا تھا پیچھے لگا گیا بس اندازہ کرو شیخ برا شان حسین سے ہمارے ایک بڑے پیارے ماتمی سرکار کے اکبر شیخ برا کے بھائی ہاسپٹلائز ہیں ضرور دعا کرو گے مالک انہیں شفا کلیہ ہے علی دے بابے رسول پالے نوکریاں آندھے ایڈا لبا 5-4-17 جی میں کر سکتی اے ممبر مصطفیٰ دے وارث ازل دے میں 4 مصرے بھی پڑھدا ہوں چھیڑیا جے تے شوکت نو چھیڑیا جے میں تے میری 1000 مجال ہے 31 سال ہو گئے نے پاکاں دی نوکری کردے دنیا دیاں کم از کم 7 زبانیں میں شعر آکھیا یہ ناز والی جگہ نہیں میں ناز کیتے ہی کوئی نہیں میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ہر دشمن ابو طالب سے ممبر پہ موسیٰ دوغل میں اپنے گھر میں بانی کی حیثیت سے مخاطبوں کو کہہ رہا ہوں اگر 13 رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا کبھی تو نے یہ سوچا ہے تیرا سجدہ کدھر ہوتا بولتے ہی نہیں وہ کی گلا کرا میں صدقے جاؤں تے سنن دوں نہ آخری حلالی بولے ہائے دری سلام ہے تے معیار چھیڑیا جے شوکت رضا شوکت نو قرآن کا وائے تو سمجھ چھیڑ سکتے اگر 13 رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا اگر 13 رجب کا واقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کلمہ پڑھ کے شیخ صاحب ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جب تک جیوں گا اس بندے کو دعا کروں گا اسے چوتھا مصرع سمجھ آیا اور وہ بول پڑا اگر 13 رجب کا واقعہ نہ رونما ہوتا کبھی تو نے یہ سوچا ہے تیرا سجدہ کدھر ہوتا ابو طالب حرم کو اگر حرم تک بھیج نہ دیتے تو پھر اسلام میں قبلہ ابو طالب کا گھر بول دے نہیں انہوں نے کی دساں شاعری کری ہے جی بسم اللہ میں نوکر میری مجال ہے میں نوکر میری مجال جی وقار شاہ جی جی وہ مولا قبول کرنے مولا عزت دینی مولا قبول کرنی کہاں کھڑا کر دیا یار تم نے مجھے ایسا جی دوار صاحب کتنے کھڑا کر دیتا جی میں کرو گے سفر اس تو کے چلا میں آخری بندے تک اے اگلے 10-15 بندے نال میری طبیعت راضی نہیں ہوتی جڑا میری آنکھیں سے بیٹھا ہے وہ بولے گا میں اس تو کے ٹورا میرا ساتھ دیو گے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے
اگر تمہیں دونوں بار چلتے سمجھ نہیں آیا تو میری مجبوری ہے. ابو طالب سے جو چلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. اور زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے. تیری کیا بات ہے, تیرے اٹھن دی کیا بات ہے, انہاں دے ہتھاں دی کیا بات ہے, انہاں زباناں دی کیا بات ہے. جی تھک گئے ہو تو بس کریے, نہیں تو جی میں چاہنا ہوں جو بولو حیدری. وقار شیرازی کے لیے بڑا قبولیت کا لمحہ ہے. بیٹے نے مجھے کہا ہے ایک ماتمی کے لیے دعا کر رہا ہے, مالک اس کی جھولی آباد کرے اور مالک اسے حسین بادشاہ کے اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عطا کرے. مل کے درود پڑھو گے بلند آواز. میری اپنی گھڑی ہے یار. اچھا نہیں, دور جانا ہے نا. چلو ان صحیح. حاضر جناب تعمیل ہوندی. حاضر جناب ہوں میں تھوڑے حصے کا پڑھ چڈیا. ہوں حیدرآباد کے مزاج کی نوکری شروع کرا. 28 رجب 60 ہجری مسجد نبوی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں جی وہ اپنا معیار شیخ صاحب تمہیں بھی سلام, تے اس پنڈ بھی سلام. فخر جی اس پورے مجمع نو میرا سلام ہوگا. یہ پہلا جملہ جڑا میں حیدرآباد کے مزاج کا پڑھیا اور میں ہاتھ متھے تے رکھ کے اس بندے نے سلام پہ کردا جڑا اس جملے تے بولیا. 28 رجب مسجد نبوی اللہ اور علی کے مشترکہ گھر میں ہر دور کے حسین نے اس دور کے یزید سے شاباش شاباش شاباش. بے سرے نال بھی بولیا کر. مینوں ویکھ, میں بے سرے نال بھی بولی دا. ہوں یہ کی ہونا سی کی کریے. اچھا چلو شکر. نہیں تسی اتوں اتنے ہو گئے ہو نا, میں تو آخیا ہر دور کے حسین نے اس دور کے یزید سے ایک تاریخی جملہ کہا ہے. فرماتے ہیں لا یبایع مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. حکم تھوڑا میں پورا کرنا ہے, مرضی تھوڑی اپنی ہے. میں مطمئن کھلوتا, میں پہلی روبئی سے اتنی داد لے لی, اتنی پورے جلسے ہوندی ساجد جی میں ایک روبئی تے لے کے ٹور چلے. میں مطمئنہ تھوڑی اپنی مرضی, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کیا ناز ہے حسین کو, یہ کس بات کا غرور ہے حسین کو. حسین جانتا ہے میرے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں. شاباش شاباش ہو گجرا والا, شاباش. یہ بات ہوئی نا, پورے پاکستان کا مجمع ہے. قرآن گواہ میں راضی ہوں. فخر اللہ نہ کرے اس پنڈ والے جو ہوں کوئی نہ بولے شیخ صاحب میں راضی ہوں. انہیں چٹی داڑھی والے بزرگوں نے داد دیتی ہے, جوان نہیں بھی بولے لیکن میں راضی ہو گیا. حسین جانتا ہے میرے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں, میری دادی جیسی کسی کی دادی نہیں, میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں, میری نانی جیسی کسی کی نانی نہیں, میرے بابا جیسا کسی کا بابا نہیں, میری اماں جیسی کسی کی اماں نہیں, میرے بھائیوں جیسے کسی کے بھائی نہیں, میری بہنوں جیسی کسی کی بہنیں نہیں, میرے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں, میری بیٹیوں جیسی کسی کی بیٹیاں نہیں. حسین جانتا ہے میرے عزاداروں جیسے کسی کے شاباش شاباش. کروڑا واری سلام دون, کروڑا واری سلام دون, کروڑا واری سلام دون. میں ایک اوکھی شے پڑھنی ہے, تھوڑی جی میری مدد کرو. جڑے میرے بالکل قریب بیٹھے ہو تھوڑا جہا بولو میرے نال. میں ایک اوکھی شے, میرے واسطے بڑی احترام دا رشتہ ہے شیخ صاحب نال. یہ حیدرآباد تک میں سنتے رہتے ہیں, تو بڑے پیار نال آخیا نے شے میں وہی پڑھوں, تھوڑا جہا اور میں نہ رلو. میرے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں, میرے عزادار جیسے کسی کے عزادار نہیں, میرے ماتمی جیسے کسی کے ماتمی نہیں, میرے چاہنے والوں جیسے کسی کے چاہنے والے نہیں. اس لیے علی کلال اعلان کر رہا ہے لا یبایع مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. میں یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دوں, نمازی کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ پہ رکھ دوں,
ایک صاحب شکریہ شکریہ. کوئی گلا نہیں اس بندے سے جو نہیں بولا, گلا اس بندے سے ہے جو سمجھ کے چپ کر گیا ہے. نمازی کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ پہ رکھ دوں, میں 14 دی عزت کی قسم ہے, اس پہلے حلالی تو لے کے, اس پہلے عزادار تو لے کے او دیوار تک کھلو تو ہے آخری بندہ. میں 14 گواہ بنا کے بیاخنا میں جنت کے دروازے تک اس بندے کا مقروض رہا گا جن میرا جملہ سمجھ آیا اور بول پہ. علی کے لال نے کہا شرم نہیں آتی؟ نمازی کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ پہ رکھ دوں, پانی کا ہاتھ پیاس کے ہاتھ پہ رکھ لیاقت. میں ایک مہینے واسطے اپنا آپ بدل نہیں سکتا. جن میری سمجھ آتی ہے بندہ میں سنے یار, جن میری نہیں سمجھ آتی میں کترلا تھوڑی کیتا. تیری زندگی ہوئے تیری اس جملے کی داد دیتی ہوں. پانی کا ہاتھ پیاس کے ہاتھ پہ رکھ دوں, رزق کا ہاتھ بھوک کے ہاتھ پہ رکھ دوں, نمازی کا ہاتھ شرابی کے ہاتھ پہ رکھ دوں, یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں. ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں, جو بندہ اپنی توہین سمجھے اٹھ کے باہر چلا جائے. کوئی ضرورت نہیں, 31 برس ہو گئے مجھے دنیا کی 31 ملکوں سے میں داد لے چکا ہوں. نہ میں تیری داد سے بڑا ہو جاؤں گا نہ چھوٹا. جو میرے سامنے بیٹھے گا اور اسے یقین ہو کے رزق علی دیتا ہے وہ بندہ نہ بولا مجھے قبر تک ارمانا ہے. فرمایا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں, یہ میرا ہاتھ ہے. ہاں ید محمد ید علی ید الحسن ید الحسین ید اللہ ہاذا, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ علی کا ہاتھ ہے, یہ حسن کا ہاتھ ہے, یہ حسین کا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. شرم نہیں آتی اللہ کا ہاتھ بندے کے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ بڑا نہیں بولے, آپ بولتے ہی نہیں. میں نے صرف خیبر ہی فضائل سنے ہوئے, انہوں کی پتا میں کی پہ پڑھنا. نوکر علی رے حیدری, اللہ دعائیں قبول کری. جی ہنی جی وے عقیل جی وہ پہ تواڈے کیا کہنے, قرآن دی قسم ہے تواڈے کیا کہنے. یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں, محمد کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ پہ رکھ دوں. بسم اللہ بیٹا. لکھ واری سلام اس بندے نے جڑا اس جملے تے بولے. آدم کا ہاتھ ابلیس کے ہاتھ پہ رکھ دوں, ابراہیم کا ہاتھ نمرود کے ہاتھ پہ رکھ دوں, موسیٰ کا ہاتھ فرعون کے ہاتھ پہ رکھ دوں, آدم کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ پہ رکھ دوں. یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ آدم کا ہاتھ ہے, یہ نوح کا ہاتھ ہے, یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے, یہ اسماعیل کا ہاتھ ہے, یہ محمد کا ہاتھ ہے, یہ علی کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں. نانا لا یبایو مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تیرے میرے درمیان علی ضامن ہو گیا, جب میں کہاں داد منگا میں تیرا مجرم ہاں, تو چپ کر گیا تو میرا مجرم ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. 4 خیال ہیں مسلمانوں میں, میرے دیکھنا ہے غازی کا واسطہ, جلدی آؤ بیٹا اگر آنا ہے تمہیں تو. 4 خیال ہیں مسلمانوں میں. مسلمان کہتے ہیں مسلم امت کے 9 فرقے ہیں, دوسرا خیال ہے 13 فرقے ہیں, تیسرا خیال ہے 34 فرقے ہیں, چوتھا خیال ہے 70 فرقے ہیں. میں ممبر پہ بشارت اعلان کر رہا ہوں, مسلمانوں نے کہا مسلمانوں کے 9 فرقے ہیں, 13 فرقے ہیں, 34 فرقے ہیں, 72 فرقے ہیں. شوکت رضا ممبر پہ کہہ رہے حسین ابن علی نے یہ سارے کے سارے فرقوں کی نفی کر دی. فرمایا فرقے ہی 2 ہیں, یا مجھ جیسا یا اس جیسا. لکھ واری سلام ہو تینوں, لکھ واری سلام. اس پنڈال دے او سامنے جڑا ہاتھ اٹھیا ہے اس ہاتھ نو سلام, تواڈی شریف مامن سلام, تواڈے معیار نو سلام. پچھلے بولو, چنگی گل تے بھی بولیا کرو. حق تو نہیں گیا. اور میں فرقے ہی 2 ہیں, یا مجھ جیسا, جو بندہ ڈرا ہوا ہے وہ بندہ داد سوال کے رکھے, اپنے حصے کی گولی میں اپنے سینے پہ لوں گا.
میں پہلے بھی ایک جوان بھائی شہید کرا چکا ہوں، یہ سارے کلا دیدار سے ان کو پتا ہے، سارے کلے والے اس جنازے میں اس کی گلخانیوں میں شرکت کرتے رہے ہیں۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں اپنے حصے کی گولی میں اپنے سینے پہ لوں گا، جسے ڈر نہ لگے وہ بولے، جسے ڈر لگے بالکل چپ کر جائے۔ اب فرقے ہی دو ہو گئے، یا کوئی حسینی ہے صدقے جاواں اور تیرے سنن تو ہی صدقے، تیرے بولن تو ہی صدقے۔ اب فرقے ہی دو ہو گئے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے۔ مجلس میں آ یا نہ آ، ماتم کر یا نہ کر، یہ بتا تو حسینی ہے یا ہائے ہائے ہائے۔ ہاں جانا بہت دور ہے، میرا کوئی قصور نہیں، یہ تو میں گھڑی دیکھتا ہوں نا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نظم بھی پڑھ لوں۔ لاکھ واری بسم اللہ تو 5 ماخذ ہیں شیعہ مذہب میں بات کرنے کے: قرآن، حدیث، تاریخ، قول معصوم، فطرت کے تقاضے۔ سب سے بڑی برائی اس ملک میں اچھا ہونا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، حیف اے شہر سخن تیرے مکینوں کا سلوک، سب کو لگتا ہے برا یہ میرا اچھا ہونا۔ عجیب ملک ہے، ڈاکٹر قدیر خان سے لے کے شوکت رضا تک جس بندے کو کام آتا ہے نا اس بندے کو کام نہیں کرنے دیے انہوں نے۔ مہدی حسن گھر بات ہے تاول سنی جاندے نے، نہیں تو میری گل سمجھ آ نہیں، معذرت نال جڑے بندے نو کام آوندا ہے انہوں کام نہیں کرن دینا، جڑے اتائی نو کام نہیں آوندا انہوں کام کرانا۔ عجیب ملک ہے، بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ پانچ میں نے کہا ماخذ ہے اس دنیا میں بات کرنے کے۔ ہاں مجھے یاد آ گیا 8 جون کو حافظ آباد زوال لیاقت صاحب کے ہاں مجلس شوری میں کروں گا۔ 8 جون تک میں جیا تو مجلس کا آغاز ہی مجھ سے ہوگا بشرط زندگی۔ 5 ماخذ ہیں: قرآن، حدیث، تاریخ، قول معصوم، فطرت کے تقاضے۔ میں نظم شروع کر رہا ہوں، میں کہیں قرآن کی آیت پڑھوں گا، کہیں حدیث رسول پڑھوں گا، کہیں قول معصوم پڑھوں گا، کہیں تاریخ کا کوئی ٹکڑا پڑھوں گا، کہیں فطرت کا کوئی تقاضا پڑھوں گا۔ یہ بچہ کراچی سے آیا ہے، میں اس بچے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، رضویہ کراچی 24-25 محرم کی درمیانی رات۔ یہ نظم میں نے پڑھی ہے، جتنا مجمع اس پنڈال کے آخر تک کھڑا ہوا ہے اسے کم از کم 4-5 سے ضرب دو، اتنا بڑا پنڈال تھا، شاید ہی کوئی بندہ ہو جو سانس لے رہا ہو اور نہ بولا ہو۔ میں نظم شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تم لوگ اجازت دے دو تو میں نظم شروع کر دیتا ہوں۔ نظم میں 2 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، ایک واحد متکلم کی ضمیر ہے میں سے مراد میں ہوں، گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی؟ میں سے مراد میں ہوں۔ ایک ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس سے مراد وہ ہے۔ گفتگو ہے حسین کے شاعر کی حسین کے اللہ سے۔ دیکھ لو میں اتھے آ گیا جڑا تساں حکم کیتا۔ گفتگو ہے حسین کے شاعر کی حسین کے خالق سے۔ آدم اسرا ہے میں نے کہا، بسم اللہ کرا، آدم اسرا ہے میں نے کہا، یعنی میں کہہ رہا ہوں، یہ سوال ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ آدم اسرا ہے اس نے کہا، یہ جواب ہے۔ آدم اسرا سوالیہ ہے، آدم اسرا جوابیہ ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا۔ نام لینا شروع کر دوں، تمہاری دھرتی میں جتنے ذاکر جتنے شاعر اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اگر میں نام ہی لینا شروع کر دوں میرا وقت ختم ہوتا ہے۔ اتنا پیار ہے تم لوگوں کو شاعری سے۔ اب آپ نے گنجائش دیکھنی ہے، میں نے کہا کے بعد 2 لفظ، اس نے کہا کے بعد 2 لفظ، 2 لفظوں میں سوال ہے، 2 لفظوں میں جواب ہے۔ حافظ آباد سے لے کے لال کے تک جہاں جہاں شاعری پنپتی ہے ان کی منت کر رہا ہوں، بولنا داد ہو گئی میرے حصے کی۔ میں نے کہا زمیں پہ کوئی بے نیاز ہے، تھوڑی جی بشارت مدد کرو، تھوڑی جی مدد کر دو جوانوں، پتراؤ مہربانی کرو۔ اے ویکھو چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں دے ہاتھ اتنے نے، تساں جوان تھوڑی جی مہربانی کرو۔ ایویں تھوڑا جہا شوق کسے ویلے نا،
पंजाबी ते अंग्रेजी सुनते सुनता किसी वेले चंगी उर्दू भी मैं अद्धे घंटे की सुन लेनी चाहिए एवं किसी किसी वेले। मैं हैरान होना जो बच्चे अंग्रेजी की कमेंट्री सुन लेंगे ने चंगी उर्दू तो चुप कर जाते हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा जमी पे कोई बेनियाज है। आपको तो शायरी से शगफ है, आप क्यों चुप कर गए? मैंने कहा उससे जमी पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। हूँ मैं राजी हाँ, हूँ 14 की कसम है उस आखिरी हलाली ते मैं राजी हाँ, 14 की कसम है मैं राजी हाँ। मैं फखर सिर दे वाला तो पैरों के नाखन तक हनी, मैं पुत्र थोड़े ते राजी हाँ साजिद जी। दरबार साहब 5 मिनट मेरी मर्जी दे होर सुनने मुक गई मेरी नौकरी, तुसी जीवो। मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। उसने कहा ये है आप पढ़ रहे, मैं लतीफ में है नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। मगर हुसैन पुत्रा मैं टोल पहने जे तू चुप कर गया। मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। मैंने कहा कि तुझसे मुलाकात बस में है, उसने कहा कि आज ही चाहे अगर गुजराले वाले हो पूरे पंजाब का मजमा हो थोड़ी मामन सलाम हो थोड़े समयार भी सलाम हो थोड़े हथा भी सलाम जे अंदर वस्ते अली हाथ आवे हाय गरी पुत्र जीवन तेरे समयार दे क्या कहने, तेरे सुनन दे क्या कहने। मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए, आ जाइए। बिरादर मोहतरम आली मर्तबत इज्जत वाजिबुल एहतराम सरकार मौलाना अली नासिर था। मैं गालिबन मुझे याद है पिछले जलसे में भी कोई ऐसी तरतीब बन गई थी, भाई अली नासिरी को मेरे बात पढ़ना था। मैंने पिछले जलसे में भी कहा था कि क्या कहने उसके जिसका अली नासिर है। उनका आना मेरा जाना है। ज़ाकरी कवानीन के उसलूब के अंदाज से यही बनता है कि वो आए तो मैं मिंबर उनके हवाले कर दूं। भाईजान नज़्म मैंने शुरू की है, गुफ्तगू है अल्लाह और मेरी। गुफ्तगू का उन्वान है शायर हुसैन और खाले के हुसैन। मैंने कहा उसने कहा, 2 शेर मैं पढ़ चुका हूं, वो मैं दोहरा रहा हूं ताकि आप साथ मरबूत हो जाएं। 23 शेर है, मैं उसमें से 10 या 12 पढ़ता हूं, मिंबर आपके हवाले करता हूं। मैंने कहा जमीन पे कोई बेनियाज है, उसने कहा कोई भी नहीं है मगर हुसैन। मैंने कहा कि तुझसे मुलाकात बस में है, उसने कहा कि आज ही चाहे अगर हुसैन। जिथे जगह मिलती है बह जाओ, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तरला है थोड़ा, जिथे जगह मिले बह जाओ। नज़म खराब हो जाएगी तो मैं 4-5 शेर और पढ़ने ने। चलो तुसी आ जाओ, नहीं जो बंदे मैं तो फिर ही कहना। मैंने कहा कि तुझसे मुलाकात बस में है, उसने कहा कि आज ही। तुसा तो मैंने देखो चाहे अगर हुसैन। मैंने कहा कि भर दे हर एक मातमी की गोद। बदअकीदा बंदे की दाद ताजियाना है मेरे लिए। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जिसे दाद देना भी आती हो और अकीदा भी सलामत हो, वो वाजिब समझ के तू जीवे, तेरे पुत्र जीवन, वो बोले, बाकियों की दाद की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा कि भर दे हर एक मातमी की गोद, उसने कहा कि बांट रहा है पिसारा हुसैन। जवानिया मानो और लखा मारी सलाम हो थानू। हाँ जी, थक गए हो, बस करिए ना, फिर चुप नहीं करनी मेरे सामने ना। हाय दरी। मैंने कहा कि भर दे हर एक मातमी की गोद, उसने कहा कि बांट रहा है पिसर हुसैन।
اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین. میں نے کہا میرے اللہ صبح ماتم، دوپہر ماتم، شام ماتم، سردی ماتم، گرمی ماتم، رات ہوتی ہے شب بیداری ختم ہوتی ہے، 2 بجے سوتے ہیں، صبح 8 بجے پھر مجلس شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کبھی یہاں مجلس کبھی وہاں مجلس. یہ جو ہم اتنا ذکر حسین کر رہے ہیں ہمیں ملے گا کیا؟ بے شک تو رس جا، بے شک تو آج تو بعد اعلان کر دے بے اگوں میں کلے نہیں آن دینا. شوکت نو غازی دی قسم ہے وہ بندہ نہیں آیا میرے سے جڑا کافر سمجھ کے چپ کر گیا. میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا ملے گا کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس کا در ہو. ہوئے 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 او جیو میرے پتراؤں، او شاباش و حلالیوں، او ماما جیون تواڈیاں، او لکھاں واری سلام تیرے ساتھوں. ہاتھ اچے میں نے کہا ادا کا ہے ممکن ثواب کیا؟ اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین. اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین. جڑا بندہ ماتم کر لینا ہے، جڑا ہاتھ سینے تے آ جاتا ہے او سے چاہے باقی دی مرضی. میں نے کہا عدن میں، جنت میں. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین. او صدقے، او صدقے، او ماتمی، او آخری ہاتھ میں سلام ہے. میں نے کہا عدن میں کہاں؟ جی وہ ایک چھیڑنا جو پڑھتا پہ پڑھن دے. توحید کا شعور تو حیدر سے مانگنا، اگر رزق چاہیے تو کلندر سے. جی سارے بولو، سارے بولو، بولو سخی لال کالم. میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی؟ اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین. اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدھر حسین. ناصر بھائی، اللہ نے آپ کا نام ناصر رکھا ہے، اوپر سے علی اللہ کا بھی ہے، یعنی 2 خوبصورت نام ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، علی بھی ناصر بھی. ایک ذات ہے ایک صفت ہے، دونوں ایک ہی نام میں جمع ہو گئے. آپ کی ایک مدد چاہیے. ہو سکتا ہے میں پنجابی بول نہیں سکتا، بول سکتا ہوں ممبر پہ نہیں بول سکتا، مجھے وہ سلیقہ نہیں آتا جو آپ کو آتا ہے بات سمجھانے کا. شعر میں پڑھ رہا ہوں، ممکن ہو تو انہیں سمجھا آپ دیجئے گا. میں نے کہا اللہ تیری آنکھیں بھی نہیں، تو دیکھتا بھی ہے، تیرے کان بھی نہیں، تو سنتا بھی ہے، تیری زبان بھی نہیں، تو بولتا بھی ہے، تیرے ہاتھ بھی نہیں، تو کرتا بھی ہے، بول، تیرے پاؤں بھی نہیں، تو چلتا بھی ہے. یہ سرا سے سریا تک 7 زمینیں نیچے 7 آسمان اوپر، جب ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، سر نہیں، زبان نہیں، کان نہیں، بولتا نہیں، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، یہ ساری کائنات کیسے بن گئی؟ میں نے کہا فسانے تخلیق کس طرح؟ اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین. سمجھ گیا نہیں؟ وہ بولو. میں نے دیکھنا میں نے کہا فسانے تخلیق کس طرح؟ اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین. اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین. بندہ زندہ ہو شیخ صاحب، آپ کی آنکھ کی دسترس میں ہو اور نہ بولے اسے چٹکی کاٹ لینی ہے. انہوں نے پوچھنا ہے تو بیٹھے ہیں کہ ٹر گئے ہیں؟ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے. اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین. کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے. آخری 2 شعر یا علی مدد. میں نے کہا کہ مجھ کو
میں نے کہا کہ مجھ کو گھڑی تو نہیں دیکھن دیتی ظالمہ، میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے، اس نے کہا کہ کہتے رہو راضی رحیم، اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین، اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین، میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں، اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین، اس نے کہا کہ ہے تو صحیح جڑے بندے پریشانی بنے بے چینی بنے جیسا دل ڈبن لگ جائے جنوں بہتا پسینہ آنا شروع ہو جائے جیسے کوئی برداشت نہ ہوئے، میرا نمبر ہے وقار کر میرے نال ٹائم بڑا تو مینوں حکم کر میں کتاباں مصدق نہ لے آواں، میں ساری زندگی معافی نہ کری ہن تو برداشت نہ کرے تو نہ بولے تیرا اپنا مقدر ہے، میں بار بار پہ آخنا مباہلے تو لے کے مناظرے تک جتھے تیرا دل بنے میں بلا میں کتاباں سمیت نہ آواں، میں قبر تک معافی نہ کری، میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں، اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین، میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی، اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر حسین۔ میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی، اس نے کہا کہ آ تو رہا ہے نظر۔ 14 صدیوں کا سفر ہے کربلا سے یہاں تک، 1419 سال ہو گئے واقعہ کربلا۔ تو ابھی سوچ رہا ہوگا میں چھوڑ دوں گا، میرا اپنا انداز ہے جینے کا، میں نے ذاکری آڈا بنا کے نہیں کی کبھی بھی، بچوں کا بار بار اصرار ہے 1 منٹ ہر 1.5 منٹ ایک آنسو کے لیے، ناراض نہ ہوں یہ تیرے حکم تھے، ایک ہنج واسطے میں پڑھنا ہے۔ 14 صدیوں کا میں نے کہا سفر ہے کربلا سے یہاں تک، دنیا کی 11 زبانوں میں کربلا موجود ہے، اس وقت اس دنیا میں 11 زبانوں میں واقعہ کربلا تفصیل سے موجود ہے۔ 11 زبانوں کا مورخ 1450 سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ مسلمانوں نے زہرا کے لال کو شہید کرنے سے پہلے زیادہ مارا ہے۔ جنا ہے بھی نہیں کی تھی وہ کہاں دے شیعہ نے وہ کیوں پیر تلک شیعہ نے جنا ہے بھی نہیں کی تھی اس جملے کا۔ 14 صدیوں کا مورخ یہ طے نہیں کر سکا مسلمانوں نے بطول کے بیٹے کو شہید کرنے سے پہلے زیادہ مارا ہے یا شہید کرنے کے بعد زیادہ مارا ہے۔ 1 منٹ میں اور پڑھنا، آدھا منٹ میں پڑھ گیا، قرآن گواہ میں اپنی مرضی نال نہ پیا پڑھدا، انہاں پتراں دی خواہش ہے ہنی گواری میں اپنی مرضی نال نہ پیا پڑھدا، آدھا منٹ میں اور پڑھنا۔ 11 محرم کو جی بھائی جان علی ناصر فرماتے ہیں انہوں ایک باری دورہ ہے کوئی چھوٹی گل ہے، میں نے کہا بھائی بھی ہے پیار بھی ہے عالم بھی ہے، وہ فرماتے ایک باری پھر آکھ ایک کوئی چھوٹی گل کی تھی۔ 14 صدیوں کا مورخ طے نہیں کر سکا۔ قبلہ علی ناصر صاحب تسی عالم دین ہو، میں نے اس علاقے کا نہیں پتا، ساڈے ال ملتان کچھی رواج ہے باپ کو بتاتے ہی نہیں کہ تیرا بیٹا مر گیا، جب تک جنازہ نہ پڑھانا نا پیر طلب تب تک زوار صاحب ساجد باپ کو ہم بتاتے نہیں ہیں کہ تیرا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ کائنات کا پہلا باپ ہے حسین، جو بیٹے کی لاش اٹھانے جا رہا تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے مارتا تھا، جو امیر گھروں کے بندے بیٹھے ہوئے بے شک ہاتھ نہ مارو، جو ماتمی اور غریب گھروں کے بندے ہوئے ایک ہاتھ مارو اور میں چھوڑ لوں مجلس۔ 11 محرم کو ایک جملہ میں پہلے آکھیا جہاں تعلق سنن نال نہیں سمجھن نال ہے، سید آدھا میں معاف کر دیں، ایک جملہ میں ساجد اور آکھوں تو زوار ہیں آزادار ہیں، یہ جڑے ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہو یہ جملہ تسے سننا نہیں سمجھنا ہے، بلے اور نہ رو، اب رونا نہ آئے کوئی بات نہیں، گھر جا کے سوچنا، پھر جب رونا آئے میرے حق میں دعا کرنا۔ 11 محرم کو 8 سال 10 سال 12 سال کی بوڑھی سیدزادیوں کا قافلہ لے کے
کدے واسطے بندہ شیعہ جدے کو ہے نہیں ہوئی بشارت اس گل تو کی سنندا دی 8 سال 10 سال 12 سال کی بوڑھی سیدادیاں لے کے سجاد چلے ہیں باپ کے مقتل سے. قافلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے. جنہ ہے نہیں کی تھی ایمان دسو یہ نیزہ کسی سواری کا نام ہے؟ اور میرا پتر تو جوان ہے تے ہے نہیں کی تھی نیزہ کسی سواری کا نام ہے؟ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے. مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی. کروڑ سلام کرو علامہ رشید ترابی مرحوم کو. انہوں نے آج سے 71 برس پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس شام غریبہ پڑھتے ہوئے آندھے واقعی معامل سن. بیٹا میری مجبوری ہے، میں غیر سید ہوں، میں کنیز کا بیٹا ہوں. کسی سید ذاکر سے پوچھنا کہ واقعی محمل تھے. بس میں تجھے اتنا بتا دیتا ہوں، یہ تیری مائیں بہنیں بیٹی آئی ہوئی ہیں نا، ان کے ساتھ بچے بھی آئے ہوئے ہیں. پوری دنیا میں قانون ہے جب مائیں کسی سواری پہ بیٹھتی ہیں نا وہ بچوں کو پکڑتے ہیں. یہ پہلا سفر ہے جس میں ماؤں نے بچوں کو نہیں، بچوں نے. سخت دل ہے وہ بندہ، پتھر کا بنا ہوا ہے وہ بندہ جس کے پاس ہاتھ بھی تھا اور سینے پہ نہیں آیا. تو کیسے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے؟ مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی. علامہ رشید ترابی مرحوم نے آج سے 71 برس پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے. شیعہ تسی جڑے ہائے نہ کر سکے. جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھی وہ پریشانی میں تھی. فخر جس جملے واسطے تے حکم کیتا ہے جملہ میں آکھوں تے ممبر تے بیانا بے پورے پنڈال جس بندے کو ہاتھ ہوے تے سینے تے نہ آوے او مجلس تو بعد علی دی بیٹی تو معافی منگے بی بی میں ماتم نہیں کر سکے اس جملے تے. مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے، مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی. میری ملت کا محترم ترین نام علامہ علی ناصر پیچھے بیٹھے ہوئے، میں ان سے بھی عزاداروں سے بھی سوال کرتا ہوں. یہ جب سے میں پڑھ رہا ہوں مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے. آج کوئی میری مدد کرے، کوئی بندہ مجھے بتائے کلے والوں یہ مرد نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے؟ 2 ہی طریقے ہیں، یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پھنسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزے مارے گئے. اگر تو گناہگار ہے تو میں ضامن نہیں. ان حرامزادوں نے زینب کے سامنے کبھی اکبر کے سر میں نیزا، کبھی قاسم نہیں آتا ماتم، کبھی قاسم کے سر میں نیزا، کبھی اصغر کے سر میں نیزا. علی کی بیٹی کے تیری نانا اور میرا زخم ماتم جسے نہیں آتا نہ کرے. علی کی بیٹی ہے